ناظرین آداب، 8 ستمبر 2021 مطابق 29 محرم کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبریں ہیں۔ انتہائی کشیدہ حالات کے درمیان افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان بالآخر منگل کی شام کو ہو ہی گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی کہ نئی حکومت میں کس لیڈر کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے۔ ملا حسن اخوند افغانستان کے نئے وزیر اعظم بنائے گئے ہیں، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور ملا عبدالسلام کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ ملا ہے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی جانکاری دی گئی کہ سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے اور ملا یعقوب ملک کے نئے وزیر دفاع مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان کی جو کابینہ تیار کی ہے اس میں $50 لاکھ کا انعامی دہشت گرد بھی شامل ہے۔ دراصل افغانستان کے نئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا نام عالمی سطح کے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ امریکہ نے اس کے بارے میں خبر دینے پر $50 لاکھ کا انعام رکھا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ایک نمائندے نے ان سے سوال کیا کہ افغانستان کا پورا نام کیا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک کا نام افغانستان اسلامی امارت ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فی الحال شورا اس حکومت کے امور کو دیکھے گی اور اس بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا کہ لوگوں کو اس حکومت میں شرکت و شمولیت کیسے دی جائے۔ دوسری خبر کے مطابق راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے پونے میں گلوبل اسٹریٹجک پالیسی فاؤنڈیشن نامی تنظیم کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں پیر کے روز کہا کہ دانشمند مسلم رہنماؤں کو قدامت پسندوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بھاگوت نے کہا کہ لفظ ہندو مادر وطن، آباء و اجداد اور ہندوستانی ثقافت کے مشابہ ہے۔ یہ دیگر نظریات کی بے حرمتی نہیں ہے۔ ہمیں مسلم تسلط کے بارے میں نہیں بلکہ ہندوستانی تسلط کے بارے میں سوچنا ہے۔ بھاگوت نے کہا کہ ہندوستان کی جامع ترقی کے لیے ہر ایک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام حملہ آوروں کے ساتھ آیا، یہ تاریخ ہے اور اسی شکل میں بتائی جانی چاہیے۔ دانشمند مسلم رہنماؤں کو غیر ضروری ایشوز کی مخالفت کرنا چاہیے اور قدامت پسندوں اور انتہا پسندوں کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ جتنا جلدی ہم یہ کریں گے سماج کو اتنا ہی کم نقصان ہوگا۔ اتر پردیش میں کورونا کے کنٹرول حالات کے پیش نظر بازاروں اور دکانوں کے رات 11 بجے تک کھولے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہیں نائٹ کرفیو اب رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک رہے گا۔ اس ضمن میں تمام احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے لکھنؤ میں انتخابی بگل بجاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اتر پردیش میں ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ زرعی قوانین کو یوپی میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ بہوجن سماج وادی پارٹی سپریمو مایاوتی نے لکھنؤ میں پارٹی دفتر پر منعقد برہمن سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ حکومت سازی کے بعد ہم بزرگوں کے پارک، پرتما یا میوزیم بنانے کے بجائے اتر پردیش کی صورت بدلنے میں اپنی طاقت صرف کریں گے۔ پرنٹ میڈیا سے تقریباً 25 سال سے جڑے مسرت جمیل کی والدہ اور اہلیہ مرحوم شوکت جمیل کا آج صبح 8 بجے ان کی رہائش گاہ مہتا بہار کیمپل روڈ پر انتقال ہو گیا۔ مرحومہ پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھی۔ تدفین بعد نماز عصر کاکوری میں ان کے آبائی قبرستان میں عمل میں آئی۔ سپریم کورٹ نے آج مرکزی حکومت کے درخواست پر پیگاسس معاملے پر سنوائی ملتوی کر دی ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ایک حلف نامے کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ حکومت کو اس مسئلے پر تفتیشی کمیٹی بنانے کے لیے وقت درکار ہے۔ عدالت عظمیٰ ایک عرضداشت کی سنوائی کر رہی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سارے مسئلے کی عدالتی جانچ ہو۔ چیف جسٹس این وی رمنا 13 ستمبر کو اس مسئلے پر سنوائی کریں گے۔ مودی حکومت کے 3 زرعی قوانین کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل کمیٹی کے ایک رکن نے ہندوستان کے چیف جسٹس آف انڈیا سے کمیٹی کے متعلقہ رپورٹ کو عام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی میں شامل رکن اور شتیکار تنظیم کے صدر انل جے سنگھ نے سی جے آئی کو ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ کمیٹی کی رپورٹ پر عدالت عظمیٰ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ شاہ گنج میں مجلس کو خطاب کرنے گئے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یعقوب عباس کا مومنین بھادی شاہ گنج نے پرزور استقبال کیا۔ جیسا کہ علم میں ہے کہ کچھ روز پہلے بھادی شاہ گنج میں پولیس کے ذریعے تعزیے کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ مولانا یعقوب عباس نے مومنین بھادی کی اطلاع پر انتظامیہ کے اعلیٰ افسران سے بات کر کے مجرم پولیس والوں پر سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی تھی، جس کے نتیجے میں مجرم پولیس والے لائن حاضر کیے گئے۔ اس کام پر مومنین بھادی شاہ گنج نے مولانا یعقوب عباس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو آپ جیسے رہنماؤں کی
کی بہت ضرورت ہے۔ مجلس کو خطاب کرنے کے دوران مولانا یعقوب عباس نے مومنین کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ عزاداری اور تعزیہ کے مسئلے پر آپ نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ مجلس میں فضائل و مصائب محمد اور آل محمد بیان ہوئے، جس میں شیعہ حضرات کے ساتھ تمام اہل سنت حضرات و مومنین بادی شاہ گنج نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تاج العلماء آیت اللہ المرحوم مولانا سید محمد ذکی کی دختر خانوادہ سرکار نجم الملت کے لیے ایک سایہ عزت و شفقت کا ایک مختصر علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ کربلائے ملکہ جہاں میں ان کی والدہ مرحومہ کی قبر سے نزدیک آج صبح تدفین عمل میں آئی۔ مجلس کو خطاب اور نماز میت کے فرائض ان کے بھائی آیت اللہ سید حمید الحسن نے انجام دیے۔ ان کے فرزند سید آل احمد زیدی کی امریکہ سے آمد کے بعد ان کی والدہ کی تدفین کی گئی۔ مجلس سوئم شریعت کدہ سرکار نجم الملت پر پنجشنبہ 9 ستمبر صبح 10 بجے ہوگی۔ مرحومہ کی 4 بیٹیاں، ایک آسٹریلیا میں ہے، وہ خویشان میں آسٹریلیا میں مشہور علمی شخصیت پروفیسر مسعود حسین ہے۔ دوسرے داماد مشہور خطیب مولانا سید مبشر رضا ہے، سرسی میں ہے۔ 2 داماد کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرحومہ کے بھتیجے پرنسپل نازمیہ عربیہ کالج مولانا سید فرید الحسن ہے۔ ان کے شوہر سید المرتضی مرحوم کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو اتر پردیش میں مسلمانوں کی حالت زار کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے AIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے منگل کو اعلان کیا کہ ان کی پارٹی 2022 کے اسمبلی انتخابات میں تقریباً 100 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی۔ اجودھیا سے آج شام انتخابی تشہیر کرنے سے پہلے مسٹر اویسی نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ وہ اوم پرکاش راج بھر کی پارٹی سمیت ریاست میں دیگر چھوٹی جماعتوں کے بھی رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ انتخابات سے قبل اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SP BSP اور کانگریس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کا استعمال ووٹ بینک کے طور پر کیا، لیکن ان کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بزم احساس ادب کی ماہانہ شعری نشست زیر صدارت مرزا شارق لاہرپوری بزم کے دفتر واقع سیتاپور روڈ کھدرا میں منعقد ہوئی۔ جھارکھنڈ سے تشریف لائے سہماہی رنگ کے مدیر ڈاکٹر اقبال حسین قریشی مہمان اعزازی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ نظامت کا فریضہ عرفان لکھنوی نے انجام دیا۔ قاری شمشیر عالم صاحب پوری کے تلاوت کلام پاک کے بعد نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مرزا شارق لاہرپوری، عتیق صدیقی، عرفان لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، ڈاکٹر اقبال حسین قریشی، عقیل غازی پوری، قاری شمشیر عالم، نثار آشتی، حامد لکھنوی اور محسن عظیم نے کلام پیش کیے۔ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ شعیب صدیقی، اچھن بھائی، شاد لکھنوی، ظہیر فکری، حاجی جاوید، طفیل لکھنوی اور حافظ وثیق وغیرہ خصوصی طور پر شریک محفل رہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ صحت مند بچپن کی مضبوط بنیاد کے بغیر کوئی بھی ملک مستحکم و مضبوط نہیں بن سکتا۔ مسٹر یوگی نے منگل کو لوک بھون میں چوتھے نیشنل غذائیت ماہ 2021 کے آغاز کے موقع پر کہا کہ حکومت نے عدم تغذیہ کا شکار بچوں کے سنہرے مستقبل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے تغذیہ ماہ کی شروعات کی ہے۔ سماج کے آخری پائیدان تک ماں بچہ صحت مند ہو، اس پر زور دینا ہوگا۔ مہمان خصوصی کے طور پر موجود گورنر آنندی بین پٹیل نے بھی اس موقع پر عدم تغذیہ سے پاک اتر پردیش بنانے کے لیے مہم میں محکمے کے افسران کے ساتھ عوام سے جڑنے کی اپیل کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے گود بھرائی کارڈ شگن کا بھی اجرا کیا اور غذائیت ماہ پر بنائی گئی فلم بھی دکھائی گئی۔ پروگرام کے دوران 24 ضلعوں میں بنے 529 نئے تعمیر شدہ آنگن واڑی مراکز کا افتتاح کرنے کے ساتھ ہی نمایاں کارکردگی کرنے والی آنگن واڑی کارکنوں اور آشا بہوؤں کو انعام سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر نے نو منتخب 90 اطفال بہبود پروجیکٹ افسران میں 10 کو اسٹیج پر بلا کر انہیں تقرری نامہ بھی دیا۔ حوضنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پنجابی زبان کی ادبی میگزین کہانی پنجاب کے 101ویں ایڈیشن کا اجرا کیا گیا۔ اس میگزین میں ادب، تنقید اور جمالیاتی اثر کے نئے ابعاد کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ رابطہ عامہ دفتر میں پروفیسر شافق قدوائی، پروفیسر محمد سجاد، مسٹر اجے بساریہ نے مشترکہ طور سے اس شمارے کا اجرا کیا، جس میں مختصر کہانیاں، مضامین اور مکالمے شامل ہیں۔ پروفیسر کرانتی پال نے بتایا کہ کہانی پنجاب کے اس ایڈیشن میں کئی ادبی اور علمی شخصیات کے دلچسپ سوانحی خاکے بھی شامل ہیں، جن میں پنجاب کے پہلے مورخ اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ گنڈا سنگھ خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جنہوں نے AMU میں پروفیسر محمد حبیب کی نگرانی میں اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا۔ پروفیسر ایم شافق قدوائی نے کہا کہ اس ایڈیشن کی کہانیاں، مضامین، مقالے اور مکالمے روزمرہ کے واقعات اور صدی کے پہلے نصف میں پنجاب کے ابھرتے ہوئے چہرے، تقسیم کا درد، بدلتے ہوئے شہری منظرنامے اور سماجی و ثقافتی تانے بانے کو پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایڈیشن ڈاکٹر کرانتی پال کی تدوینی صلاحیت اور تنقیدی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ درگاہ کی چوتھے میں تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا 635واں سالانہ عرس پوری عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سرکاری گائیڈ لائن کے مطابق منعقدہ جشن مخدوم اشرف میں مولانا فتح محمد قادری نے کہا کہ مخدوم کا کرم آج بھی جاری ہے کہ آپ کے آستانے پر لنگر عام ہوتا ہے، جس سے غربا پرورش پاتے ہیں۔ آپ کا روحانی فیض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ سمیت پوری دنیا میں جاری ہے۔ یہ آپ ہی کا روحانی فیض ہے کہ آج بھی خانوادہ اشرفیہ کے سینکڑوں علماء، خطباء، شعراء، محدثین، مصنفین، مفتیان کرام،
پوری دنیا میں اسلام و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا۔ نظامت کے فرائض حافظ محمد منہاج الدین قادری نے انجام دیے۔ جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام اور کورونا سے نجات اور ملک میں امن و امان کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ سماجوادی پارٹی کے عہدیداران نے کمشنر مراد آباد منڈل کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق گورنر عزیز قریشی کے خلاف جھوٹا مقدمہ واپس لیا جائے۔ فیروز خان نے بتایا کہ عزیز قریشی صاحب نے حکومت کی پالیسیوں کو عوام مخالف بتایا تھا، اس لیے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک باعزت شہری ہونے کے ناطے ان پر اس طرح کا مقدمہ درج کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں فیروز خان نے بتایا کہ بی جے پی سچائی کا اعتراف کرنے کے بجائے جھوٹ کا سہارا لے کر اپوزیشن کے خلاف مقدمات لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں بی جے پی کا خاتمہ یقینی ہے۔ امروہہ میں گزشتہ شب شہر کے امبیڈکر پارک میں پرویز فاؤنڈیشن کے بینر تلے ایک موم بتی مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابیہ سیفی کے لیے انصاف اور قاتلوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ 26 اگست 2021 کو دہلی ڈیفنس سروس میں کام کرنے والی سابیہ سیفی کو کچھ مجرموں نے اجتماعی زنا بالجبر کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے جسم پر چاقوؤں کے 50 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ پرواز فاؤنڈیشن نے دہلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ کو انصاف دیا جائے اور سی بی آئی تحقیقات کی جائے اور اس کے اہل خانہ 1 کروڑ معاوضے کے طور پر دیا جائے اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت بھی دی جائے۔ اتر پردیش کے کئی علاقوں سے بخار کی خبروں کے درمیان اب سنبھل میں بھی یہ بخار پاؤں پھیلا چکا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اسپتالوں میں بچوں کے بخار، ٹائیفائڈ کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اسپتالوں میں لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں، ہر طرف چھوٹے بڑے اور بچے بخار کی زد میں دکھائی دے رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کا تو برا حال ہے، وہیں روزانہ تقریباً 500 مریض آ رہے ہیں، مگر ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پریشانی کا عالم ہے بلکہ اب دھکا مکی بھی شروع ہو گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ شہر میں یہ بخار بچوں میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، مگر سرکاری اسپتال میں بچوں کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرنے پر مجبور ہیں، جہاں جیب خالی کرائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پیتھولوجی لیب اور میڈیکل اسٹور کے مالکان بھی خوب رقمیں لوٹ رہے ہیں۔ مریضوں نے بتایا میڈیکل اسٹور پر دوائیں مہنگی ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ اقدامات سے پرکھیں گے۔ بورس جانسن نے افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے فوجیوں کی ذہنی حالت کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ اور فوجیوں کی چیریٹی کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں رہ جانے والے افراد کو نہیں بھولیں گے اور برطانیہ آ کر آباد ہونے والوں کی ہر ممکن مدد بھی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغانستان سے اب بھی 312 افراد انخلا کے لیے منتظر ہیں، ہم ان افراد کے افغانستان سے محفوظ انخلا کو یقینی بنائیں گے۔ طالبان کی طرف سے نئی حکومت سازی کے موقع پر روس کو مدعو کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے روس نے طالبان حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے شرط عائد کر دی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق پیر کو روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس افغان حکومت کی حلف برداری تقریب میں شرکت اور طالبان حکومت کی معاونت کرے گا، لیکن صرف تب ہی جب حکومت سازی تمام دھڑوں کو ملا کر کی گئی ہو۔ واضح رہے کہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد اب ماسکو محتاط انداز میں یہ جائزہ لے رہا ہے کہ مستقبل میں اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے کیسے تعلقات رکھے اور صورتحال سے کس طرح فائدہ اٹھائے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سیکیورٹی اور خارجہ امور کمیشن کے رکن عباس گلو نے ایک انٹرویو میں نئی حکومت کی پالیسیوں اور اب تک کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی مذاکرات کے تعلق سے معقول اور فعال ڈپلومیسی اختیار کی ہے اور وہ لا حاصل طولانی مذاکرات کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع سے ہی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے، لیکن فریق مقابل امریکہ نے معاہدے سے نکل کر کثیر الفریقی بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کا جرم بھی امریکہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر یورپ والے معاہدے سے نہیں نکلے اور یہ اعلان کیا ہے کہ وہ معاہدے میں باقی ہیں لیکن معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سیکیورٹی اور خارجہ امور کمیشن کے رکن نے کہا کہ آج امریکہ اور یورپ اپنے وعدوں اور پیمان پر عمل نہ کرنے کے تعلق سے ایران کو جواب دہ ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار 220 سے زائد میڈیکل ریسرچ جرنلز نے مشترکہ اداریہ شائع کیا ہے، جس میں سیاستدانوں، پالیسی سازوں، عوام اور بالخصوص امیر ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 وبا کو بنیاد بنا کر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات میں دیر نہ کی جائے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ کسی ایک بیماری کے مقابلے میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں سے وابستہ خدشات کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا ختم ہو جائے گی لیکن ماحولیاتی بحران کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ اداریے میں ماہرین کا موقف ہے کہ ماحول اور صحت کا آپس میں براہ راست تعلق ہے، لہذا بڑھتی ہوئی ماحولیاتی خرابی کا نتیجہ اس دنیا میں رہنے والے اربوں انسانوں کے لیے، جن کی اکثریت غریب اور کمتر وسائل والے ملکوں میں آباد ہے، صحت کے شدید ترین مسائل کی صورت میں نکلے گا۔
افغانستان کی عورتوں کے ایک جتھے نے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور اسلام آباد سے کہا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینا بند کرے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور فوج افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور انہیں اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے بارے میں وہاں کے لوگ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہم کسی دوسرے ملک کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ عورتیں نقاب اور اسکارف پہنے ہوئے تھیں اور نعرے بھی لگا رہی تھیں۔ احتجاج میں شامل افراد اللہ اکبر، ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں، ہمیں پاکستان کی کٹ پتلی حکومت نہیں چاہیے، پاکستان افغانستان سے نکلو جیسے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ مظاہرین صدارتی محل کی جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن طالبان جنگجو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔